بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور بے شک ہر امت میں ہم نے ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور شیطان سے بچو۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، تو ان میں سے کسی کو اللہ نے راہ دکھائی اور کسی پر گمراہی ٹھیک اتری۔ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، تو زمین میں چل پھر کر کے دیکھو کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ إِن تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، اور اگر تم ان کی ہدایت کی حرص کرو تو بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا جسے گمراہ کرے، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ پچھلی آیتوں میں انسانوں کے دو گروہوں کا ذکر ہوا تھا، اب ان آیات میں یہ وجہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ دو گروہ کیوں بن گئے۔ تو یہاں پہ وجہ بیان فرمائی کہ رسول آئے تو ایک گروہ ہدایت کو قبول کیا اور دوسرا گروہ ہدایت کو قبول نہ کیا، تو اس طرح سے لوگ دو حصوں کے اندر تقسیم ہو گئے۔ اور دوسری بات، اس آیت کریمہ کا پچھلی آیتوں سے تعلق یہ ہے کہ ہمارے پیارے رسولوں پر، پیچھے یہی بتایا گیا تھا کہ ہمارے پیارے رسولوں پر صرف احکام الہیہ کا پہنچا دینا ہے، اب کوئی ہدایت قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے اس کی ذمہ داری جو ہے وہ انبیاء کرام پر نہیں ہے۔ تو رب نے فرمایا محبوب آپ کسی کے ایمان کی حرص نہ کرو، آپ غم نہ کرو، آپ کے جو گستاخ ہیں اللہ ان کو ہدایت نہیں دے گا، ہدایت کا پیغام پہنچا دینا آپ کا کام تھا، وہ آپ نے کر دیا ہے۔ تو ان آیات میں اس کا ذکر کیا۔ اب یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ تو علامہ ابن ابی حاتم اور ابن جریر کی روایت سے یہ پتہ چلتا ہے، ایک مشرک نے ایک مسلمان کے ساتھ میں کچھ قرض کا معاملہ کیا، یعنی ایک مشرک کی ایک مسلمان کے قرض کے معاملے میں لین دین پر کچھ بات چیت ہوئی۔ گفتگو کے دوران مسلمان نے کہہ دیا اس رب کی قسم جس سے میں مرنے کے بعد میں ملنے کا یقین رکھتا ہوں، یعنی جس رب کی بارگاہ میں مجھے موت کے بعد میں حاضر ہونا، اس پروردگار عالم کی میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اپنا قرضہ جو ہے تجھ سے ضرور وصول کروں گا۔ اب یہ قسم اس نے کھائی مسلمان نے، تو کافر نے بھی قسم کھائی کہ اللہ ہرگز مردے کو زندہ نہیں کر سکتا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کو نازل فرمایا، جو تین آیتیں جن کا ذکر ہوا اس سے پہلے والی اور یہ تین آیات۔ اب اس آیت کریمہ کے حوالے سے مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ پیچھے جو ذکر ہوا تھا، کافر یہ کہا کرتے تھے کہ ہم لوگ شرک اور کفر اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کرتے تھے، اللہ نے ان کی کوئی گرفت نہیں کی، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ہمارے باپ دادا کو روک لیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں روکا، اس لیے ہم لوگ اپنے باپ دادا کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، بے شک ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا ہے۔ تم یہ کیسے کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمارے باپ دادا کو کفر سے نہیں روکا؟ ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول کو بھیجا، رسول تشریف لائے، انہوں نے گمراہی سے روکا، کفر سے روکا، شرک سے روکا۔ تو ایسا کہنا کہ اللہ نے منع ہی نہیں کیا انہیں کفر و شرک سے، یہ بالکل سراسر غلط ہے۔ آج تک ہر انسانی گروہ، قبیلے، قوم اور امت کے اندر کوئی نہ کوئی رسول اللہ کا ضرور آیا ہے، اور ہر رسول نے جو ہے وہ تبلیغ کی ہے۔ کیا تبلیغ کی ہے؟ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ تو رسول تو آئے تھے ہر امت کے اندر یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کی عبادت کرو، اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے تھے، بہت سارے بتوں کی پوجا کرتے تھے، اللہ نے منع ہی نہیں کیا، یہ کہنا تمہارا سراسر غلط ہے۔ تو اللہ نے ان کی یہاں پر تردید فرمائی۔ اور رسول ساتھ میں یہ بھی کہتے تھے وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور شیطان سے بچو۔ طاغوت کس کو کہتے ہیں؟
طاغوت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو بندے کو اللہ کے دین سے اور اللہ اس کے رسول سے دور کر دے، وہ سب طاغوت ہے، چاہے جنات ہوں، چاہے انسان ہو، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، تو چاہے وہ ہندوؤں کے پنڈت ہوں یا عیسائیوں وغیرہ کے پادری ہوں، کوئی بھی ہو، جو بھی اللہ اس کے رسول سے اللہ کے دین سے دور کرے وہ سب طاغوت ہیں، سب شیطان ہے۔ تو اللہ نے فرمایا طاغوت سے بچو، شیطان سے بچو۔ یہ ہر نبی کی تبلیغ تھی اور ہر نبی جو ہے وہ اس کی دعوت دینے کے لیے آئے۔ اچھا، انسان جو بتوں کی پوجا کرنا شروع کیا، یا کب سے شروع کیا؟ تو روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے بتوں کی پوجا شروع ہوئی۔ اور جانوروں کی پوجا یہ کب سے شروع ہوئی؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ تشریف لے گئے تھے تو سامری جو جادوگر تھا اس نے جو ہے وہ بچڑا بنایا تھا سونے وغیرہ کا، اور حضرت جبریل علیہ السلام کے جو قدموں پہ دھول لگی تھی وہی اسی میں اس نے ڈال دی تھی، اور بچڑا جو ہے وہ آواز کرنے لگا تھا، تو بچڑے کو پوجنا ہی شروع کر دیا تھا۔ تو یہ کام سب سے پہلے یہودیوں نے کیا تھا۔ اب ہندوستان کے اندر یہ بچڑا کب سے وہاں یہودیوں سے یہاں چلا آیا، اس کی تاریخ کو کھنگالنے کی ضرورت ہے۔ تو جانوروں کی پوجا سب سے پہلے جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کی۔ درختوں کی پوجا یہ سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شروع ہوئی، اور آسمان اور ستاروں کی پوجا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس غار کے اندر جہاں پہ آپ کی پیدائش ہوئی تھی، جہاں پہ آپ پرورش پا رہے تھے، وہاں پہ اپنے والدین سے آپ نے پہلا سوال یہی تو کیا تھا کہ میرا رب کون ہے، کیونکہ وہاں پر عام طور پر ستاروں کی اور آسمان کی، سورج چاند کی پوجا جو ہے وہ کرنے کا جو ہے وہ رواج تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ایک غار ہی کے اندر ہوئی تھی، کیونکہ بادشاہ نے نمرود نے حکم دے دیا تھا کہ جو بچہ پیدا اس کو قتل کر دیا جائے۔ الحمدللہ اس غار کی زیارت کرنے کا مجھے شرف حاصل ہوا، جو کربلا سے بغداد شریف جاتے ہوئے راستے میں یہ بابل کا علاقہ پڑتا ہے، بابل، اسی بابل کے اندر ایک غار بنا ہوا ہے جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ اس مقام پہ جب پہنچے تو پہنچتے ہی احساس ہوتا ہے کہ یہاں پہ کسی اللہ کے نبی نے جو ہے وہ اپنی زندگی کے قیمتی لمحات گزارے ہیں، کیونکہ اللہ کا کوئی نبی یا ولی، اللہ کا کوئی نیک بندہ کسی جگہ اگر تھوڑی دیر بھی اگر بیٹھ جاتا ہے تو وہاں پہ ایک نور ہوتا ہے، ایک روحانیت ہوتی ہے۔ اس کا پتہ لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ وہاں پہ بیٹھ کے آدمی قرآن پاک پڑھے، درود پاک پڑھے یا ذکر کرے تو اس کو ایک الگ ہی لطف آتا ہے، الگ ہی مزہ آتا ہے۔ اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ مزارات کی بھی زیارت کے ہم لوگ جاتے ہیں تو کبھی کبھی مزار پہ جو ہے وہ حاضری دینے میں بڑا لطف آتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا لطف نہیں آتا۔ تو بعد اہل نظر نے اس کی وجہ یہی بیان فرمائی کہ جب صاحب مزار موجود رہتے ہیں اس وقت جب بندہ حاضری کے لیے پہنچ جاتا ہے تو الگ ہی لطف آتا ہے، اور کبھی کبھی جو لطف نہیں آتا تو ہو سکتا ہے کہ صاحب مزار جو ہے وہ کہیں اور تشریف لے گئے ہوں، کیونکہ اولیاء کرام بھی جو ہے وہ مختلف مقامات پہ تشریف لے جاتے ہیں۔ جیسا کہ ایک صاحب نظر نے بتایا کہ مدینہ منورہ کے اندر رات کے وقت کے اندر بہت سارے اولیاء کرام پہنچتے ہیں، بہت سارے اولیاء کرام کا پورا قافلہ جو ہے مدینہ منورہ کے اندر پہنچتا ہے آدھی رات کی گزرنے کے بعد یا مختلف اوقات کے اندر۔ خیر یہ بات تو ایک الگ ہی میں چلی جائے گی۔ تو میں ذکر یہ کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے آسمان اور ستاروں کی پوجا شروع ہوئی تھی، اسی لیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ ان کا بھرپور طریقے سے رد کیا تھا۔ ستارے کو دیکھ کے کہا تھا یہ تو ڈوب گیا، ڈوبنے والا میرا خدا نہیں ہوتا، چاند بھی ڈوب گیا وہ بھی خدا نہیں ہو سکتا، سورج بھی ڈوب گیا وہ بھی خدا نہیں، میں ڈوبنے والوں کو میں خدا نہیں مانتا، میرا رب وہ ہے جو ان سورج اور چاند کو نکالتا ہے اور غروب کرتا ہے، یہ رب کی شان ہوتی ہے، ڈوبنے والے خدا نہیں ہوا کرتے۔ اور آگ کی پوجا یہ سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر ہوئی۔ تو اس طریقے سے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہر نبی یہی دعوت دیتا رہا کہ طاغوت سے بچو، شیطان سے بچو، جو بھی گمراہ کرے وہ شیطان ہے، انسان گمراہ کرے تو انسان شیطان ہے، اس کو انسان کہنا ہی نہیں چاہیے۔ اگر جن اگر گمراہ کرے تو وہ جن ہی شیطان ہے، پادری گمراہ کرے تو پادری شیطان، اگر کوئی نام کا مولوی اگر کسی کو گمراہ کرے تو وہ بھی شیطان ہے، وہ جیسا کہ وہابیہ اور دیابنہ وغیرہ۔ تو فرمایا کہ طاغوت سے بچو، شیاطین سے بچو۔ اب جب یہ دعوت حق پیش کی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا، اس سے پتہ چلا کہ تم لوگ جو یہ کہتے ہو کہ ہمارے باپ دادا کفر و شرک کرتے رہے، کسی نے منع نہیں کیا، کہا ایسا نہیں ہے،
سب نے انبیاء کرام کی دعوت کا انکار نہیں کیا. نبیوں نے دعوت دی تو ایک جماعت نے انکار کیا, ایک جماعت نے نبیوں کی دعوت کو قبول کیا. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ, کسی نے اللہ کی ان میں سے کسی کو اللہ نے راہ دکھائی اور کسی پر گمراہی ٹھیک اتری. تو دیکھو یہ تو کافروں کا ایک دم بہت بڑا جھوٹ تھا کہ ہمارے باپ دادا سب کفر و شرک کرتے آئے تو ہم بھی اسی لیے کر رہے ہیں. رب نے فرمایا غلط ہے, تمہارے باپ دادا سب کفر و شرک نہیں کرتے آئے, بلکہ ان میں سے کچھ لوگ ایمان والے بھی ہوئے اور کچھ لوگ کافر ہوئے. اور اس کے بعد میں فرمایا کہ تمہارے باپ دادا جو ہے سب کے سب جو ہے وہ بتوں کے پجاری نہیں تھے, اور تم جو یہ کہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کچھ نہیں کہا, نہیں. فرمایا فسیروا فی الارض, زمین کی سیر کرو, زمین میں چل پھر کر کے دیکھو. فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین, کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا. تمہارے باپ دادا نے کفر و شرک کیا تو وہ کیا مطلب اللہ نے ان کے ساتھ میں کچھ بھی نہیں کیا. گھوم پھر کر کے دیکھو اللہ نے ان کو کیسے برباد کیا. کسی کو ڈبو دیا, کسی کو جو ہے پتھر برسا کے ہلاک کر دیا, کسی کو چنگاڑ کے ذریعے ہلاک کر دیا, اور کسی کو جو ہے اللہ نے کسی کی صورت کو مسخ کر دیا, چہرے کو بدل دیا, اور مختلف طریقے کے عذاب جو ہے وہ ان کے اوپر آئے. تو تمہارا یہ کہنا کہ اللہ نے ان کو کچھ نہیں کہا, اگر اللہ تعالیٰ کو اگر کفر و شرک پسند نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کو پکڑتا. اللہ تعالیٰ نے پکڑا ان کو, لیکن تم کو پتہ ہی نہیں ہے. اگر تم کو پتہ لگانا ہے تو زمین کی سیر کرو, تم کو پتہ چلے گا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زمین کے اندر سیر و سیاحت کرنا اور زمین میں اس لیے گھومنا تاکہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھیں, یہ بھی ایک نیک عمل ہے. تو اگر کوئی بندہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے لیے زمین کی سیر کرتا ہے تو یہ پسندیدہ عمل ہے. اور اس کے بعد میں یہ فرمایا کہ یہ قانون ازلی ہے کہ ہدایت کا انمول موتی زبردستی کسی کو نہیں دیا جاتا ہے, اور نہ کسی کے اوپر جبر کر کے اس کو قہر کر کے اس کو ہدایت کا موتی دیا جاتا ہے. یہ تو ہدایت تو منزل شوق کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ جس کے دل میں چاہتا ہے ہدایت کا نور ڈال دیتا ہے. اور فرمایا ان تحریص علی ہداہ, اے محبوب اگر ان کی ہدایت کی حرص کرو تو فإن اللہ لا یہدی من یضل, اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا جسے گمراہ کرے. تو اے محبوب آپ غم نہ کرو, آپ فکر مت کرو, آپ نے پیغام پہنچا دیا, اب یہ ہدایت کا نور نہیں پا رہے تو یہ اس کا انجام بھگتیں گے, آپ پر اس کا کوئی الزام نہیں ہے. ہاں یہ لوگ ہدایت پہ نہیں آ رہے تو ما لہم من ناصرین, اب ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا, اب نہ کوئی ان کا دنیا میں مددگار ہوگا نہ آخرت میں کوئی مددگار ہوگا. اچھا, ہدایت کو پانے اور نہ پانے والوں کی ایک نشانی بھی ہے. وہ نشانی کیا ہے؟ اگر کسی شخص کو آپ سمجھاؤ اور سمجھانے سے اس کا دل نرم پڑ جائے, اس کا چہرہ جو ہے وہ کچھ بشاشت محسوس کرے, تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے اس کے دل کے اندر, اس کی دل کی زمین کو ہموار کیا ہے. اس کے دل کی زمین میں اگر ہدایت کا بیج ڈالا جائے گا تو اگے گا وہ. لیکن کسی کو بار بار سمجھاؤ, اس کے باوجود بھی اس کے دل میں کوئی نرمی پیدا نہیں ہوتی ہے, کوئی میٹھی بات بھی اس کے اوپر اثر نہیں کرتی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل کی جو زمین ہے وہ اتنی بنجر ہے کہ اچھا سے اچھا بیج بھی اس پہ اثر نہیں کرے گا. صدیق اکبر ایک بار میں ایمان لے آئے, فاروق اعظم چند آیتیں سنے تو ایمان لے آئے, تو عثمان غنی فوراً ہدایت کی طرف آ گئے. ابو جہل معجزے دیکھتے رہا, بڑے بڑے کمالات دیکھتے رہا, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم معجزات کو دیکھتا رہا, لیکن کوئی اثر ہی نہیں ہوا. تو وہی رب نے فیصلہ فرما دیا کہ اے محبوب ان تحریص علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل, اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت نہیں دیتا اس کو ہدایت نہیں ملتی ہے, ان کے دل کی جو زمین ہے وہ بنجر ہے, وہ بنجر ہی رہے گی. یہاں سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی, یا رب نے فرمایا نا وجتنبوا الطاغوت, شیطان سے بچو. اس کا مطلب ہو گیا کہ اچھے لوگوں کے پاس بیٹھنا چاہیے, برے لوگوں کے پاس نہیں بیٹھنا چاہیے, کیونکہ اللہ نے طاغوت سے بچنے کا حکم دیا. تو جو بھی طاغوت ہو, جو بھی گمراہ کرے, جو بھی تمہارا راستہ کاٹے ہدایت سے, ایسے لوگوں سے بالکل ایک دم دور رہنا چاہیے. اب وہاں پہ یہ بہانہ نہیں بنانا چاہیے کہ باپ ہے, یہ تو دادا ہے, یہ تو خالہ ہے, یہ تو ماموں ہے. بہانے وغیرہ ایسے موقع پہ بنانا یہ اپنے ایمان کو غارت کرنے کے مترادف ہے, اپنے اعمال کو ضائع کرنے کے مترادف ہے. اللہ نے فرما دیا وجتنبوا الطاغوت. اور ایک بات اس سے بھی پتہ چلی کہ کسی شخص کا بد نصیب رہنا اور انبیاء کرام, علماء کرام اور قرآن و حدیث سے فیض نہ پانا اور ایمان نہ پانا, اس کے اندر علماء اور اولیاء انبیاء کا قصور نہیں ہے, یہ اس کی جو ہے وہ نافرمانی اور یہ اس کی بدقسمتی ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ تبلیغ کر رہا ہے اس کو تبلیغ کرتے رہنا چاہیے, تبلیغ بند نہیں کرنا چاہیے, لیکن نرم بھی نہیں پڑنا چاہیے, کیونکہ جتنا نرم ہونا چاہیے تھا اسلام کے اندر, جتنی نرمی ہونی چاہیے تھی, اللہ نے اتنی نرمی پہلے ہی کر دی. میری بات یاد رکھیں, اسلام میں جتنی نرمی کی ضرورت تھی اللہ نے اتنی نرمی پہلے سے ہی کر دی ہے.
اب اس کے بعد میں ہمیں اپنی طرف سے کوئی اور نرمی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ کہو کہ نہیں یہ رشتہ دار ہے وہ تھوڑی نرمی کر دوں, تو نرمی کی ضرورت تھی, اللہ نے اتنا تو کر ہی دیا اور فرمایا کہ ان پہ سختی کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ نرمی سے کام چلنے والا نہیں ہے. اگر کوئی بندہ اپنی مرضی سے اور زیادہ نرمی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو اسلام میں جتنی نرمی پیدا کی ہے اس کے اوپر اس کو بھروسہ نہیں ہے, اطمینان نہیں ہے, تبھی تو اور نرمی چاہ رہا ہے. وہ اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے. اللہ نے نرمی کر دی ہے, کتنی نرمی کر دی ہے. آپ نے ابھی اسلام کے احکام کو صحیح ڈھنگ سے پڑھا نہیں, پڑھو گے تو پتہ چلے گا اللہ نے اتنی نرمی کر دی, اتنی نرمی کر دی کہ انسان کی طاقت کے اندر جو نہیں تھا اللہ نے اس کا بوجھ اس پہ لادا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے, اللہ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا ہے. بتاؤ, پروردگار خود فرما رہا ہے میں تمہارے لیے آسانی چاہتا ہوں, مشکل نہیں چاہتا, سختی نہیں چاہتا. اب اس کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں ماؤ صاحب اور نرمی کرو, امام صاحب اور نرمی کرو, اور نرمی کرو. یعنی بالکل ایک دم تباہ کر دو قوم کو, تاکہ جو تھوڑا بہت ایمان کا جو جذبہ باقی رہ گیا, عشق رسول کی چاش نہیں رہ گئی, وہ بھی ختم ہو جائے اور مرنے سے پہلے ہی جو ہے وہ مرتد ہو جائے انسان, معاذ اللہ رب العالمین. لہذا کبھی بھی انسان کو جو ہے وہ اللہ کے بتائے ہوئے احکام کے خلاف نہیں جانا چاہیے. رب نے فرما دیا وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, تو بس بات ختم ہو گئی, بچو. یا نرمی کی ضرورت نہیں ہے, نرمی ہوتی تو اللہ تعالیٰ خود ہی حکم دے دیتا. اور ایک بات اس سے یہ بھی پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ کی جو عبادت کی جاتی ہے اس میں سب سے بڑی عبادت ایمان ہے, اور ایمان کے بعد میں جو ہے وہ سارے اعمال کا درجہ آتا ہے. اب اللہ کا کرم دیکھو, اگر برے خیالات ہمارے دل میں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پہ گرفت نہیں فرماتا, معاف کر دیا ہمارے لیے. لیکن اگر اچھے خیالات آتے ہیں تو اس پر اللہ تعالیٰ کتنا اجر عطا فرماتا ہے. اور میں اگر سچی بات بتاؤں تو اچھے خیالات کی وجہ سے کتنے لوگ ولی بن گئے, صرف اچھے خیالات کی وجہ سے. آپ پڑھ کے دیکھیں کتنے لوگ صرف اچھے خیال کی وجہ سے کتب بن گئے. یعنی ان کے دل میں تمنا تھی, آرزو تھی. میں نے بہت ساری روایتیں بھی اس سلسلے میں بیان کی, جیسا کہ ایک لوہار کے بارے میں نے ایک مرتبہ بتایا تھا. اس کے انتقال کے بعد میں لوگوں نے اس کو دیکھا کہ حضرت امام احمد ابن حنبل کے ساتھ میں جنت کے اندر گھوم رہا ہے. وہ امام احمد ابن حنبل کو اللہ نے جو مقام و رتبہ عطا فرمایا, جنت میں اس کو بھی ایسا عظیم رتبہ عطا فرمایا. لوگوں نے پوچھا تو نیک بھی نہیں تھا, کیسے تو اتنا عظیم رتبہ پا گیا؟ بولے میں رات کو جب تھک ہار کر کے اپنے گھر پہ آتا تھا اور امام احمد بن حنبل کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا تھا, دن بھر لوہا کوڑتے کوڑتے میری ہمت جواب دے جاتی تھی. میں تمنا کرتا تھا کاش میرے اندر بھی کچھ اتنا کام, مجھ سے اگر اتنا کام میرا کرنے کا معاملہ نہ ہوتا, میں بھی تھکا ہوا نہ ہوتا, تو میں بھی رات بھر اس امام کی طرح نماز پڑھتا. بس دل میں اچھے خیالات میرے آتے تھے, تو موت کے بعد میں اللہ نے ان اچھے خیالات کی وجہ سے جو ہے وہ مجھے ایسا عظیم رتبہ عطا فرما دیا. تو برے خیالات آئیں اللہ تعالیٰ گرفت نہیں فرماتا اگر ہم خود اگر نہ اپنی طرف سے پلاننگ کریں تو. لیکن اگر اچھے خیالات آ جائیں تو اللہ خیال ہی کے اوپر اللہ تعالیٰ ولی بنا دیتا ہے. اس طرح کی روایتیں جو ہیں وہ بے شمار ہیں. اسی طرح ایک بات یہاں پر یہ بھی پتہ چلی کہ دنیاوی کاموں میں بندے کو حرص نہیں کرنا چاہیے, لیکن جو دینی کام ہے ان میں تو بندے کو حرص کرنا چاہیے, لالچ کرنا چاہیے. تو اچھی بات ہے, وہ 10 روپیہ دے رہا میں 20 روپیہ دوں, وہ 10 نمازیں پڑھ رہا میں 20 نمازیں پڑھوں, وہ جو ہے وہ 100 مرتبہ دروشی پڑھ رہا میں 500 مرتبہ. تو ایسے کاموں یہ بھی ہدایت پا جائے, یہ بھی ہدایت پا جائے, اس کے پیچھے بھی لگا رہے, اس کے پیچھے بھی لگا رہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو اتنی حرص فرمائی دین کی دعوت کے لیے کہ اللہ نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ, اے محبوب کیا ان کے پیچھے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے؟ یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام اس قدر جو ہے وہ ان کی ہدایت کے لیے جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ تیار رہا کرتے تھے. تو اس آیت کریمہ سے یہ چند باتوں کا فائدہ حاصل ہوا, اور بھی مزید باتیں جن کا ذکر انشاءاللہ